بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جو لوگ ہمیں اپنے چینل کی وساطت سے آج پہلی دفعہ دیکھ اور سن رہے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ شروع دن سے چل رہے ہیں، ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، ہمیں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج ہم آپ کے لیے ایک بہت اچھی اور منفرد ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ سب کا روایات کو قائم رکھتے ہوئے ہم اس کے ویڈیو کی جو ہم نے تیاری کی ہے وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ آج ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل آپ لوگوں کے سامنے، اس کا ایک ایک شعر اور پھر اس کی تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے، اور بہت سارے طلبہ و طالبات ممکن ہے کہ ان کے آنے والے جو امتحانات ہیں اس میں اس غزل کے کچھ اشعار تشریح کے لیے آ جائیں، اور یہ ہماری ویڈیو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ اور بہت سارے ایسے خواتین و حضرات جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور چونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اور انہیں بعض اشعار کے بعض الفاظ کی اور اشعار کی تشریح اور سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس معاملے میں انہوں نے سرچ کیا ہوگا، تو آج کی یہ جو غزل ہے اس کی تشریح وہ سن کر ضرور محظوظ ہوں گے، اور ان کے علم میں بھی بہت سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو زیادہ دیر ہم لوگ نہیں کرائیں گے، اور چلیں گے اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو غزل ہے اس کا ایک ایک شعر پڑھیں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور کہیں پہ اگر آپ لوگوں کو یہ لگے کہ یہاں پہ کچھ غلطی ہوئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ لوگ ضرور اس کا ذکر کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ایسی غلطی نہ دہرائیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اس سے غلطی سرزد ہونا ایک تقاضۂ بشریت ہے، تو لہٰذا آپ لوگ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہم اس کی درستگی کر لیں، اس کی تصحیح کر لیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو مزید بہتر انداز میں مزید نکھار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو چلیں آج کی اس غزل کے جو ہے وہ تشریح اور اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا جو شعر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی کا دل اگر جاگ رہا ہو تو اس میں ایسی حیرت انگیز تبدیلی آ جائے گی جیسے تانبے پر کیمیا کے عمل سے وہ سونا بن جاتا ہے۔ یعنی ایک معمولی انسان اپنے جو ہے وہ اندر بیدار دل کی بدولت اپنے اندر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دل بیدار کیا ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سے سچا جذبہ عشق مراد لیتے ہیں، جو ہر اچھائی کو قبول کرنے پر تیار ہو، ہر برائی سے دور رہنے پر مستعد ہو، اور اپنے مقصد کے لیے ہر وقت جد و جہد اور پہم عمل کر سکتا ہو۔ انسان میں جب تک یہ جذبہ اور حوصلہ نہیں ہوتا وہ ایک عام انسان رہتا ہے، لیکن جو ہی اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے اس میں حیرت انگیز انقلاب آ جاتا ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ جب تک یہ حضرات اسلام نہیں لائے تھے ان کا دل بیدار نہیں ہوا تھا، اور وہ عام اور صدیوں سے ناکارہ و پست عربی معاشرے کے افراد تھے، مگر اسلام لاتے ہی ان کا دل جاگ اٹھا، اور اب وہ اتنی غیر معمولی قوتوں کے مالک بن گئے جس سے انہوں نے ساری دنیا پر دھاک بٹھا دی، اور عالمی تاریخ کے نمایاں ترین معاشرے کے ممتاز افراد بن گئے۔ بطور مثال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی لیے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سب سے نمایاں تقوی، عدل، مساوات، مستقل مزاجی اور حسن انتظام تھیں، اور حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز ان کی دلیری، جاں بازی، علم، ذہانت، خلوص الہیت اور ایثار تھے۔ اس کے باوجود دونوں کا رعب و دبدبہ دشمنوں پر ایسا تھا کہ بڑے بڑے جبار بادشاہوں کو بھی میسر نہ تھا۔ تو اس غزل کا دوسرا شعر ہے کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ حضرت علامہ اقبال اس شعر میں بھی وہی بات ذرا وضاحت سے دہرا رہے ہیں۔ لفظی مطلب تو ظاہر ہے کہ اے انسان یا اے مسلمان اپنے دل کو جگا لے، کیونکہ جب تک یہ سویا رہے گا تیری یا میری ضرب بھرپور اور مؤثر نہ ہوگی، مگر یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضرب سے کیا مراد ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ضرب کسی ہتھیار ہی کی ہو، یہ ہتھیار کی ضرب بھی ہو سکتی ہے، تقریر اور تحریر کی بھی ہو سکتی ہے، اور روزمرہ کے عمل کی بھی۔ یعنی اگر ایک شخص خدا کی راہ میں تلوار سے جہاد کر رہا ہے تو اس کی تلوار اسی وقت اپنی بے پناہ کاٹ دکھائے گی جب اسے چلانے والوں کا دل بیدار، جیسے حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اگر کوئی شخص تحریر و تقریر سے جہاد کر رہا ہے اور اس طرح خدا کے دین کا بول بالا کرنا چاہتا ہے تو اس کی باتوں میں اسی وقت اثر ہوگا جب اس کا دل جاگ رہا ہو، دل بیدار ہو۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اخلاق، کردار، عبادت و ریاضت سے اسلام کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا اثر بھی لوگوں پر اسی وقت پڑے گا جب وہ دل بیدار کا مالک ہو۔ اس کے بغیر تم یا میں یا کوئی بھی ہو نہ تلوار کی بھرپور چوٹ لگا سکتا ہے، نہ زبان و قلم سے لوگوں کو خدا کی طرف لا سکتا ہے، اور نہ نماز و روزہ، خیرات و صدقات وغیرہ کی کثرت سے مخلوق خدا کو راہ راست پر ڈال سکتا ہے۔ غزل کا اگلا شعر، مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشان اس کا، مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشان اس کا، زن و تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہوئے تاتاری۔ مشام کے معنی خوشبو، زن و تخمین اٹکل اور اندازہ۔ تاتار کے علاقے کا ہرن اپنے مشک نافے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جس صحرا میں ہوتا ہے، یہ ضرور بڑی توجہ سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ تاتار کے علاقے کا ہرن اپنے مشک نافے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور وہ جس صحرا میں رہتا ہے وہ اس کے نافے کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ تو اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ نرے اندازوں اور گمان سے تاتاری ہرن ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اس کی تیز خوشبو سے اس کی موجودگی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا ٹریک جو ہے آپ اس وقت لگا سکتے ہیں جب اس کی تیز خوشبو جو ہے وہ آپ پک کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے پردے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کے دین کی برکات صرف کتابوں کے مطالعے اور فلسفیانہ بحث مباحثے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایک زندہ اور چلتے پھرتے باعمل مومن کے کردار و اعمال کی خوشبو پھیل کر خود ہی اسلام کی صداقت کا ثبوت دیتی ہے۔ اور ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت کیا کہ وہ کیا ہیں، اور لوگوں کو خدائے بزرگ و برکت کی طرف جب انہوں نے بلایا تو سب سے پہلے انہوں نے اس رستے کے اوپر چل کر خود دکھایا۔ تو جب تک لوگوں نے ان کی وہ خوشبو ہے وہ نہیں پالی، اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہرن ہے اتنا مشہور جس کی یہ مثال دی گئی ہے، وہ اس وقت تک ہاتھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی خوشبو کو جو ہے وہ پک نہیں کر لیتے۔
تو اس وقت تک آپ ناکام رہتے ہیں جب تک کہ آپ ایک صحیح ٹریک کے اوپر نہیں چڑھ جاتے۔ اگلا شعر ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ مطلب صاف ہے، عام انسان جس سے کوئی امید رکھتے ہیں وہ یا تو دنیوی حکومت ہوتی ہے یا دینی رہنمائی۔ حکومت سے وہ اپنی دنیوی زندگی کا سکون، فراغت اور اطمینان چاہتے ہیں، اور دیندار علماء و فقراء سے آخرت کی خیر پانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اب اگر یہ دونوں ہی عیار اور خود غرض ہوں تو ظاہر ہے کہ عام سادہ انسان نے دنیا میں بھی خسارہ پایا اور آخرت کی خوشی سے بھی محروم رہ گیا۔ دنیا کے حکمران، سلطان، بادشاہ، صدر، پرائم منسٹر وغیرہ اپنی رعایا کو ٹیکسز اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے لوٹتے ہیں، اور دینی پیشوا اپنی نظر و نیاز، تعویذوں، ہدیوں وغیرہ کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ بلکہ غیر مسلموں کے علاوہ اب یہ کاروبار مسلمانوں میں خوب چل رہا ہے۔ اسی پر کڑتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ غریب عوام تو دونوں طرف سے مارے گئے، کہ نہ ان کو دین کی طرف صحیح طریقہ کار کے مطابق کوئی راغب کر رہا ہے، قائل کر رہا ہے، اور نہ ہی جو دنیا کے حکمران ہیں وہ ان کو چین سے بیٹھنے دے رہے ہیں۔ ان کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور ٹیکسز ان کے اوپر زیادہ بھاری عائد کیے جا رہے ہیں۔ تو دنیاوی طور پر بھی جو ایک سادہ اور عام فہم انسان ہے وہ نقصان اور گھاٹے میں، اور جو دینی طور پر آج کل جس طرح لوگوں نے ایک کاروبار بنا لیا ہے، تو بھی وہ بیچارہ سمجھ نہیں پاتا کہ اب میں کس ٹریک کے اوپر چلوں اور کس کی رہنمائی میں آ جاؤں تاکہ میں فلاح پاؤں۔ تو یہ چیز اس شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ اب ایک عام اور سادہ دل بندہ کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری۔ اگلا شعر ہے، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ شعر کا مطلب اس کا بھی صاف اور واضح ہے کہ مجھے یعنی محکوم ہندی مسلمانوں کو، چونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ غزل لکھی تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کا وہ دونوں ایک ہی اس میں تھے، برصغیر پاک و ہند تھا، تو یہ اس نہج میں لکھی گئی کہ مجھے یعنی محکوم ہندی مسلمانوں کو موجودہ تہذیب نے جو آزادی بظاہر دی ہے وہ اصل میں گرفتاری ہے۔ یہ گرفتاری کیا ہے اس کی وضاحت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی، مگر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کے نام پر مسلمانوں کی جدید نسل ذہنی طور پر مغرب کی غلام بن گئی ہے، اور اپنے خیالات، معاشرت، رہنے سہنے کے طور طریقوں، لین دین، ہر بات میں مغرب کی اندھا دھند پیروی کی جا رہی ہے، اور اپنی تاریخ، تہذیب، اقدار، ہر چیز کو بھول کر بلکہ اس سے متنفر ہو کر مغرب کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور وہیں سے آئی ہوئی ہر بات کو حق مان کر اس کی بے چون و چرا تعمیل کرتی ہے۔ یہی وہ گرفتاری ہے جس کا ذکر جہاں کیا گیا ہے اور جس کی کچھ وضاحت اگلے شعر میں بھی کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مغرب کی اندھی تقلید کے اوپر چل پڑے ہیں، اس راستے کے اوپر چل پڑے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال یہ لیں کہ اگر کوئی نوجوان کسی بھی ادارے میں جا کر انٹرویو دینا چاہتا ہے تو اس کا ذہن کے اوپر مغرب کے خیالات و افکار اتنے غالب آ چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں مغربی لباس پہن کے اور ان کے طرز اور طور طریقوں کے اوپر چل کر ان کا سا طرز گفتگو اپنا کر میں اگر یہ انٹرویو نہیں دوں گا تو شاید میں کامیاب بھی نہیں ہوں گا۔ حالانکہ ہمارے اپنے جو ہمارا ماضی ہے، جو ہمارا اپنا ایک ذخیرہ ہے ہماری کلچر اور ٹریڈیشنز کا، وہ ایک وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود مغرب کے خیالات و افکار ہمارے اوپر اتنے حاوی ہیں، اور ان کو آزادی کا نام دے کر یہ لوگ جو ہے
استعمال کرتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں، حالانکہ یہ غلامی ہے اور یہ محکومی کے مترادف ہے ان کے راستے کے اوپر چلنا، کیونکہ ہمارے اپنے راستے متعین کردہ ہیں۔ اگلا شعر ہے، تو اے مولائے یثرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاعر مخاطب ہے، تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ مولائے یثرب مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ مدینہ کے آقا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارہ سازی، علاج، دانش، علم و حکمت، زناری کافرانہ یعنی زنار اس کچے دھاگے کو کہتے ہیں جو برہمن اپنے گلے میں ڈالے رکھتے ہیں اور وہ ان کی پہچان ہوتا ہے، اس کا دیسی نام جینو ہے۔ حضرت علامہ اقبال اپنی گمراہی کی شکایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے علم و حکمت میں مغرب یعنی یورپ کی پیروی کی اور میں نے اپنے ایمان کو خالص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کر لینے کی بجائے اس میں مشرکانہ اور کافرانہ عقائد کی آمیزش کر ڈالی۔ تو اب اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علاج آپ ہی فرمائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقبال خود ایسے تھے، بلکہ میں کا مطلب موجودہ تعلیم یافتہ مسلمان ہیں جن کے ایمان اور عمل میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کا دوسرے مصرے میں ذکر ہوا ہے، ان کے طور طریقے یورپ والوں جیسے ہو گئے ہیں اور ان کے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے، بلکہ اس میں کافرانہ باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ اس کا علاج بظاہر حضرت علامہ اقبال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی درخواست کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ اس طرح پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں تمام مسلمانوں کی نجات ہے، تاکہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ جو راستہ ہے اس کے اوپر چلیں گے تو آپ لوگوں کی اس میں فلاح ہے۔ ناظرین کرام، اب یہی غزل آپ کے سامنے میں مسلسل پڑھوں گا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ترجمہ و تشریح پسند آئی ہوگی۔ غزل ذرا غور سے سنیے گا۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشان ان کا، مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشان ان کا، زنوں تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آ ہوئے تاتاری۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ تو اے مولائے یثرب، تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ معزز ناظرین کرام، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غزل اور اس کا ترجمہ و تشریح پسند آیا ہوگا، اور بہت سارے طلبہ و طالبات جن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی اور وہ سرچ کر رہے تھے کہ انہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس غزل کے جو اشعار ہیں ان کی ترجمہ و تشریح مل جائے تو ان لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہوا ہوگا، وہ فیض یاب ہوئے ہوں گے۔ یقین کیجئے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آج بھی جو لوگ حضرت علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں وہ لوگ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج بھی آپ ان کی جتنی بھی غزلیات ہیں، نظمیں ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے، اگر آج بھی آپ پڑھیں اور ان کی تشریح کریں تو آپ کو چشم تصور سے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی وہی حالات ہیں جب حضرت علامہ اقبال اس دنیا میں موجود تھے، اور جس چیز کے لیے جن حالات کے انہوں نے لکھا تھا وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھلائے، اور جس چیز کا خطرہ اور اندیشہ
حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں اس راستے سے رب تعالیٰ بچائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جو لوگ نئے آج ہماری پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہیں، الت سے التماس ہے کہ وہ آج کیجیے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کے جو سبسکرائب اور لائک کے آپشنز ہیں ان کے اوپر ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور تب تک کہ جب تک ہم ایک نئی ویڈیو کے لے کر، ایک منفرد قسم کی معلوماتی قسم کی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا ضرور خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔